الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے جو پوری دنیا کی ہدایت کے لیے آسمان سے زمین پر نازل ہوئی ہے، اور آج دنیا کے اربوں لوگوں کی زندگی اس کے ارد گرد طواف کرتی ہے۔ مگر افسوس کہ اس کتاب ہدایت کے بارے میں آج بعض نفرت کے پجاریوں نے تشدد کی تعلیم کا الزام لگا کر آسمان پر تھوکا ہے، جس کا انجام سب کو معلوم ہے۔ اس کتاب کے نزول سے پہلے انسانی آبادی کا جو کربناک حال تھا اور جو کیڑے مکوڑوں اور درندوں جیسی ان کی زندگی تھی، وہ سب کو معلوم ہے۔ اللہ کی اس کتاب نے نازل ہو کر دنیا میں تاریخ عالم کا سب سے بڑا انقلاب پیدا کیا اور پوری دنیا کو اپنی روشنی سے جگمگ کر دیا۔ اس کے حسن نے دلوں اور دماغوں کو ایسا مسحور کیا اور اس مقناطیس ہدایت نے لوگوں کی توجہ کو اس انداز سے اپنی جانب کھینچا کہ یہ دنیا کی واحد کتاب بن گئی، جو 1500 سالوں سے مسلسل ہر زمانے میں پہلے تو ہزاروں، پھر لاکھوں، پھر کروڑوں دلوں کو اپنا مسکن بناتی چلی گئی، اور اس طرح آج کروڑوں دھڑکتے دل قرآن اور اس کے محافظ خانے بن گئے۔ مسلمانوں کی ہر گلی، ہر محلے میں ایسے چلتے پھرتے قرآن نظر آ جائیں گے۔ رفتار ابھی تھمی نہیں ہے، تعداد ابھی گھٹی نہیں ہے، بلکہ روز افزوں اس میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ چند روز کے بعد رمضان ماہ قرآن میں دنیا اس کا نظارہ مزید نمایاں طور پر دیکھ سکے گی۔ دنیا کی یہ کتاب صرف مسلمانوں کے لیے نہیں نازل ہوئی ہے، بلکہ نصارہ، ہنود، یہود اور دیگر تمام انسانی آبادی کے نفع کے لیے نازل ہوئی ہے، اور بلا تفریق مذہب ملت پوری انسانی آبادی نے اس سے روشنی اور فائدہ ہی حاصل کیا ہے۔ اگرچہ دنیا میں بتیرے اس پر ایمان نہیں لائے ہیں، مگر اس کی بے شمار تعلیمات کو وہ اپنی انفرادی، اجتماعی، معاشرتی اور ملکی زندگی کا حصہ بنانے پر مجبور ہیں۔ اس کتاب نے دنیا کی عورتوں کو زندگی، عزت اور لباس بخشا جس دنیا کی بڑی آبادی اختیار کرنے پر مجبور ہوئی۔ اس کتاب نے دنیا کی عورتوں کو مالک بننے کا حق دیا اور میراث میں حق دیا، جسے اب پوری دنیا نے اسے تسلیم کیا۔ نکاح کی نعمت بخشی جسے دنیا کے ہر گھر نے قبول کیا۔ سخت ضرورت پر طلاق کا راستہ بتایا جسے پوری دنیا نے اپنے قانون میں شامل کیا۔ اس عظیم ترین کتاب نے انصاف کی شاہکار تعلیمات دیں، انصاف کے لیے عدالت قائم کی، گواہی حلف کا نظام قائم کیا، سزا کو جاری کیا، جسے پوری دنیا کو ہر جگہ نافذ کرنا پڑا۔ اس کتاب نے سائنس کے خزانوں اور اسرار کی طرف بھی اشارہ کر دیا ہے۔ انسانی پیدائش کے مرحلوں، چاند کی لطافت، سورج کی تمازت، اپنے مدار پر سیاروں کی سیاحت، نباتات اور چٹانوں کی آیات، دو سمندر کے ملنے کے باوجود پانی کا جدا جدا رنگ اور ڈھنگ، مہتاب کی دولختی اور مناظر کائنات کے بارے میں اس کتاب نے جو بتایا ہے، دنیا آج بعینی ہی اسی طرح تسلیم کرنے پر مجبور ہوئی ہے اور قرآن کی نعمتوں سے سیراب ہوئی ہے۔ سورج کی شعاؤں اور چاند کی چاندنی کی طرح اس کتاب کے آفتاب و مہتاب ہدایت کا فیض ہر خطۂ ارض پر پڑا، اور مسلم اور غیر مسلم سب نے اس کی تعلیمات اور نعمتوں سے فائدہ اٹھایا۔ اس کتاب ہدایت رحمت سے انسانوں نے بلا تفریق مذہب، انسانیت اور طرز زندگی سیکھا، تہذیب، بلند اخلاق سیکھے، مگر افسوس کہ آج بعض بے وفا، احسان فرموش انسان اور انسانیت کے دشمن ایسے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں جو دنیا کی اس عظیم ترین محسن انسانیت ہدایت نامہ پر بہتان تراشی کر رہے ہیں، اسے ذرا رساں بتا رہے ہیں۔ انہیں یہ کتاب آنکھوں میں چبھ رہی ہے اور وہ اس کی حقانیت اور پرزور ناقابل تسخیر دلائل کو دیکھ کر حسد میں پاگل ہوئے جا رہے ہیں۔ جس خدائی کتاب نے انسان کو انسان کا بھائی بتایا، سارے انسانوں کو ایک آدم حوا کی اولاد بتا کر، ایک خاندان کی لڑی میں پرو کر آپسی محبت قائم کی، سب کا ایک ہی خالق و مالک بتا کر باہمی اجتماعیت کے رشتے کا احساس جگایا، بغیر معقول سبب ایک انسان قتل کو تمام انسانوں قتل بتایا، بلا تفریق مذہب کسی بھی انسان کو ظلم کرنے سے روکا، بلا تفریق دین یعنی غیر مسلم مسکینوں، یتیموں اور ضرورت مندوں پر بھی اپنا قیمتی مال صدقے میں لٹانے اور انہیں سہارا دینے اور ان کے آنسو پوچھنے کی ترغیب دی، اور آخرت میں اس پر بڑے بڑے انعامات کا وعدہ کیا۔ افسوس کہ اس کتاب کے خلاف آج بعض غدار آوازیں نکال رہے ہیں۔ ان کا الزام ہے کہ اس کتاب میں تشدد کی تعلیم ہے،
اس کی متعدد آیات میں تشدد بھرا ہوا ہے۔ انہوں نے یہ مغالطہ دینا چاہا کہ یہ کتاب انسانیت کے لیے سخت نقصان دہ ہے، جسے احکم الحاکمین کی عدالت اور اس کی سخت پکڑ جکڑ یاد نہیں رہی، جو ایسی مضبوط ہوگی جس سے کوئی مجرم بچ کر کبھی بھی نکل نہیں سکتا۔ ایسے انسانیت دشمنوں نے جن آیات پر ایسا الزام لگایا، وہ آیات تشدد کی نہیں بلکہ انسانیت کی حفاظت اور اس کے دفاع کی تعلیم دیتی ہیں، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ وہ آیتیں انسانی جان، مال، عزت اور فکر کے لیے سراپا رحمت ہیں۔ خصوصی اور استثنائی حالات میں قرآن کی یہ وہ تعلیم ہے جس پر خود پوری دنیا آج عامل ہے۔ اگر دفاع میں ہر نظر آنے والا سختی، سزا اور حملہ تشدد ہے، تو پھر دنیا کا ہر ملک اپنی فوج کے نظام قائم کر کے تشدد برپا کرنے والا ہوگا۔ اس کے دفاع کا نظام تشدد کا نظام کہلائے گا۔ مجرموں کو سزا دینا تشدد ہوگا۔ اپنی جان و مال عزت کی دفاع میں گھونسے، لات، لاٹھی، گولی چلانا مظاہر تشدد ٹھہریں گے۔ سرجن کا پھوڑے پر نشتر چلانا، باغی تاغی اعضاء کی سرجری کرنا تشدد اور ممنوع قرار پائے گا۔ اگر دنیا ان کاموں کو تشدد نہیں کہتی ہے، اور یہ یقیناً تشدد نہیں ہے بلکہ انسانوں کے لیے باعث رحمت ہے، تو پھر جب قرآن کی وہ آیات ایسے مواقع اور ایسے استثنائی صورتحال میں انہی باتوں کی تعلیم دیتی ہیں تو یہ بھی تشدد نہیں کہلائیں گی۔ قرآن نے تو ان آیتوں میں دفاع کے لیے انہی باتوں کی تعلیم دی ہے جسے آج ہر ملک نے قانوناً عملاً اختیار کیا ہے، اور اس کے لیے فوج، پولیس اور عدالت کا نظام قائم کیا ہے۔ لہذا اگر دنیا کے ملکوں کے یہ نظام تشدد نہیں ہے تو قرآن کی ان آیات کی تعلیمات بھی ہرگز تعلیمات تشدد نہیں ہیں بلکہ انسانیت کے لیے سراپا تعلیمات رحمت اور تعلیمات دفاع حفاظت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس کی نشر و اشاعت اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔